جی علی ظفر صاحب بتائیے گا کہ آج یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں تھے آرٹیکل 63A میں ڈیفیکشن کلاز، جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ اگر کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا رکن اس کے پارٹی کے منشا کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو نہ صرف اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہیں بار کی جانب سے اور وکلا کی جانب سے بھی۔ تو اب سر یہ بتائیے گا کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، کہ آیا لوٹاکریسی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا کیا؟ آپ کا اس میں دیکھیں، کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وکیلوں کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لوٹاکریسی یا جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں یا جو کرپشن کا جو بازار گرم ہے پارلیمنٹ میں ہوتا تھا اس کو وہ سپورٹ کریں۔ یہ بالکل ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا۔ لیکن بدقسمتی سے جو پٹیشن ہے اس میں ریکویسٹ یہی ہے کہ جناب آپ ووٹ کو کاؤنٹ ہونے دیں تاکہ یہ جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، وہ پوری طرح پاکستان میں اس کا بول بالا رہے اور جو کرپشن کا بازار ہے وہ گرم رہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو قانون سازی کرنے جا رہی ہے ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو لہٰذا بندے خرید کر جو ہے نا وہ اس کا ووٹ اس کا ڈلوانے۔ بالکل تعلق وہ اسی کے ساتھ ہے۔ سپریم کورٹ بار اس وقت اس لیے انسسٹ کر رہی ہے اس کے سارے معاملے میں کہ اگر یہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے فیصلہ اور یہ ووٹ کاؤنٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ جو 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو آ رہی ہے سیشن نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ میں، اس میں وہاں پھر وہ پوری طرح کوشش کریں کہ خرید و فروخت ہو اور وہ کسی طرح کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں۔ یہ سارا ایم ہے سپریم کورٹ بار کا۔ تو مجھے تو کافی پریشانی ہے کہ سپریم کورٹ بار اس میں کیوں انوالو ہوگی۔ تو چیف صاحب تو پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ اچھی بات ہے کہ سارے لوگ میں نا اکٹھے ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں سارے۔ عابد زبیری صاحب ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن وڈرا نہیں کی ہے، تو آپ اگر اس کو اس کے آبجیکشن کریں گے اس پہ تو آپ کا کیا ہوگا؟ مطلب ویسے کیا ہونا چاہیے، نٹ ایز اے لائر، ایز اے اپوزنگ پارٹی، ویسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی؟ میری نظر میں یہ جو ججمنٹ تھی، جو 3 ممبر میجورٹی ججمنٹ تھی، اس نے ایک طرح سے کرپشن اور جو کینسر تھا ہارس ٹریڈنگ کا وہ پاکستان کی سیاست سے ختم کر دیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے ہائی کورٹ نے۔ آپ کو یاد ہے جب پنجاب کے چیف منسٹر کو ہٹایا گیا تھا اسی طرح ووٹ خرید کے، تو اس کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے سکون ہے ہمارے پارلیمنٹ میں، اس کے بعد سے بالکل ایک کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی۔ اب وہ واپس کریٹ کرنا، اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوشش کرنا کہ جناب یہ سپریم کورٹ نے پہلے غلط فیصلہ کیا تھا، یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ سپریم کورٹ نے درست فیصلہ کیا تھا، آئین کی، ہماری آئین کی اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اور اس کو اب تبدیل کرنا اس وقت لیٹ سٹیج پہ ایک دم لگا کے پٹیشن، میرا خیال ہے بہت نقصان ہوگا پاکستان کو، اور یہ فیور کرے گا کسی اسپیشل پولیٹیکل پارٹیز کو یا کسی اسپیشل لوگوں کو۔ یہ قوم کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ اچھا سر، ہم نے اس کو بڑا ایکسٹینسولی کور کیا ہے نا، آپ کے ساتھ ہی ہم تو یہ ججمنٹ جب آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جو ہیئرنگ تھی تو جسٹس اعجاز الاحسن، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو بندہ پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو یہ نہ صرف ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ غداری ہے بلکہ اس عوام کے ساتھ بھی ڈس آنیسٹی ہے جنہوں نے ان کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ تو ایک طرف اس ججمنٹ کا وہ جج جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ اسی معزز عدالت جج کا کورٹ کا جج ہے، اور اب جو ہے چیف صاحب اور یہ 5 رکنی بینچ جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیو کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آتھر جج ہیں منیب اختر صاحب، وہ بینچ پہ نہیں بیٹھے تھے۔ آج کے دن تو ایک اسی طرح تھا کہ وہ بس ان کے ججمنٹ کو کچھ اٹیک آتا تھا وکیل کی طرف سے اور زیادہ اٹیک آتا تھا ججمنٹ کو جج صاحبان کی آبزرویشن سے، اور لگتا یہی تھا کہ وہ اس ججمنٹ کو ناپسند کر رہے ہیں۔ تو یہ آتھر جج کا ہونا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ آتھر جج پھر اپنی ججمنٹ کو اس کی دفاع کرتا ہے، اس کی ڈیفینس کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا ایک نیا ہی پروسیجر بن رہا ہے کہ آتھر جج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے بغیر بینچ ان کا ہی کیس کی سماعت کر رہا ہے اور ان کی ججمنٹ کو ریویو کرنے کی لیے بحث سن رہا ہے۔ اچھا سر، ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ اب منیب صاحب نے انکار کر دیا، وہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، کل انہوں نے دوسرا لیٹر بھی لکھا، چیف صاحب نے دوبارہ بینچ تشکیل دے دیا، تو آپ آخر میں یہ جو ساری انلیگیلٹی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بھی کل کہا تھا کہ یہ فل کورٹ بلایا جائے تاکہ جو آرڈیننس پاس ہوا ہے کہ ان کی لیگل جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کو کنسیڈر کیا جائے،
تو اب تو یہ بینچ کیس سن رہا ہے، تو ویئر ڈز آل دوز ججز اسٹینڈ جو کہ 9 جج صاحبان ہیں، 8 جج صاحبان ہیں؟ تو دیکھیں کیا ایسا ایک بار ہوا تھا، آپ کو یاد ہے شجاعت علی شاہ صاحب کے زمانے میں، جب سارے ججز جو تھے ایک طرف بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کورٹ سیٹ کر دیا تھا اپنا، اور پھر یہ اوور رول کر دیا تھا، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو یہی کرنا پڑے. تو اس کے بعد تو پھر حملہ بھی ہوا تھا. نہیں وہ اس کے حملے سے بعد کی بات ہے.